ویلکم بیک۔ شہرنامے کا آغاز کرتے چلیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ تحصیل انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کا پولیس نفری کے ہمراہ بغیر ٹیکنالوجی چلنے والے بھٹوں اور فیکٹریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آلودگی کا سبب بننے والے 8 بھٹوں اور 10 منی بھٹیوں کو مسمار کر دیا گیا۔ چونیا کے مختلف مقامات ورم، نظام پورہ، الہ آباد اور دیگر علاقوں میں آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے خلاف پنجاب حکومت کی ہدایت اور لاہور ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والے بھٹوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا طلحہ انوار اور محکمہ انوائرمنٹ قصور کے عملے نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے 8 بھٹوں اور 10 کے قریب گملے بنانے والی بھٹیوں کو کرین کی مدد سے مسمار کر دیا ہے۔ متعدد مالکان کو جرمانے اور وارننگ دی گئی۔ اس موقع پر ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے بھٹوں کو فوری طور پر زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب حکومت کی جانب سے زگ زیگ کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عامر نصیر سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اور پنجاب حکومت کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ جو زگ زیگ کے بغیر اینٹوں کے بھٹے چل رہے ہیں، جو آلودگی پیدا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے محکمہ ماحولیات کی جانب سے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو بستہ موجود ہے ڈسٹرکٹ آفیسر سرفراز انجم سے جاتے ہیں۔ سر بتائیے گا، پنجاب حکومت اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کیا گیا کہ جو زگ زیگ کے بغیر اینٹوں کے بھٹے چل رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیا کر سکتے ہیں؟ جی، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر اور حکومت پنجاب کی جو اسموک فری پنجاب کمپین ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو اینٹوں کے بھٹے پرانی ٹیکنالوجی اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر خانوال کی سپرویژن میں ایک میٹنگ بھی بھٹا ایسوسیشن کے ساتھ ہو چکی ہے اور ان کو 7 دن کے اندر اپنے بھٹوں کو مکمل طور پر زگ زیگ پہ چلانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور جو بھٹا مالکان اپنے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں چلائیں گے ان کو اب ہم مسمار کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ویک سے ہم ان کے خلاف جو ہائی کورٹ کے آرڈرز اور حکومت پنجاب کے انسٹرکشنز کو نہیں مانتے اور جو ماحول دوست ٹیکنالوجی زگ زیگ ٹیکنالوجی اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم گرینڈ آپریشن کریں گے اور ایسے بھٹوں کو ہم مسمار کر دیں گے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر سرفراز انجم کا یہی کہنا تھا کہ جو زگ زیگ کے بغیر اینٹوں کے بھٹے چل رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کے سربراہی میں ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی گئی ہے اور جو زگ زیگ کے بغیر اینٹوں کے بھٹے چلیں گے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی، اسسٹنٹ کمشنر سانگڑ کا سندھ فوڈ اتھارٹی ٹیم کے ہمراہ دودھ کی دکانوں پر چھاپا، 5 من سے زائد مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگڑ شفیق نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ کارروائی کی۔ 5 دکانوں میں دودھ میں یوریا، ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور دودھ کو گاڑھا کرنے والے کیمیکلز پائے گئے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر نے 70,000 جرمانہ اور ایک دکان کو سیل کر دیا، جبکہ 5 من سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملتان میں بنگلہ دیش مارکیٹ میں جعلی مسالہ جات بنانے والی چکی پر کارروائی۔ 250 کلو چوکر، 110 کلو ملاوٹی مرچیں اور 30 لیٹر کھلا آئل ضبط کر لیا گیا ہے۔ ملتان سے نعیم رانا کی خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملتان میں بنگلہ دیش مارکیٹ جعلی مسالہ جات بنانے والی چکی پر کارروائی۔ 250 کلو چوکر، 110 کلو ملاوٹی مرچیں، 30 لیٹر کھلا آئل ضبط کر لیا گیا۔ 2 افراد گرفتار کر لیے گئے، جبکہ مالکان کے خلاف تھانہ ممتاز آباد میں FIR درج کروا دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مرچوں کی تیاری میں چوکر کی ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ ملاوٹی اور جعلی مسالہ جات کی پیکنگ کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا جانا تھا۔ چوکر اور سرخ مرچیں ضبط کر کے فوڈ بزنس مالکان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خوراک میں جیل سازی اور دھوکہ دہی کرنے والے عوام کے دشمن ہیں۔ صحت دشمن عناصر کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی اور انہیں جیل کی سیر ضرور کرائی جائے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نعیم رانا، میٹرو 1 نیوز، ملتان۔
पंजाब फूड अथॉरिटी की साहिवाल चीशा बतनी में बड़ी कार्रवाई 1,08,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए हैं और 700 किलोग्राम नमक और 20 खाली प्लास्टिक और मशीनरी जब्त कर ली गई है। गोदाम मालिक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर मुज़र सेहत खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने चक 110 12L में गोदाम की इंस्पेक्शन के दौरान हेचरी से मुस्तरद बदबूदार और अंडे पाए गए हैं, जबकि गंदे अंडों से भारी मकदार में बेकरी आइटम्स तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त किए जाने थे। 1,08,000 मुज़र सेहत अंडे तल्फ करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। एक शख्स को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। 700 किलोग्राम नमक और 20 खाली प्लास्टिक ड्रम्स और मशीनरी जब्त कर ली गई। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर को इंसानी सेहत से खिलवाड़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीरपुर खास के मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने यूसी 6 मीर शेर मोहम्मद तालपुर का दौरा किया और इलाके की आवाम से मुलाकात की और उनके दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। दौरे के मौके पर मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने कहा कि अवामी मसाइल हल करना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है और इसलिए कोशिश है कि अवाम के देरीना मसाइल को बर वक्त हल किया जाए। बहुत जल्द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तमाम यूसीज़ में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है। पीने के पानी की सप्लाई के लिए तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को लोड शेडिंग फ्री बनाया जा रहा है, जिससे शहर भर के तमाम इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई का मसला हल हो जाएगा। और इस मौके पर साबिक रुकन कौमी असम्बली अदी शमीम पवर और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान और दीगर भी मौजूद थे। सदर हुसैनिया ट्रस्ट गुजरात मीर जवाद हुसैन जाफरी के हमरा मुल्की शिया तंजीमों के ज़िले सरबराहान और दीगर इमाम बारगाहों के मुतवल्लियान की डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक से मुलाकात हुई। मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजाम करने और सूबाई हुकूमत की तरफ से शियान हैदर करार के लिए जुलूस और मजालिस में सबील और न्याज़ इमाम हुसैन का एहतमाम करने पर ज़िला गुजरात के शिया बरादरी के नुमाइंदा वफ्द में सदर हुसैनिया ट्रस्ट के हमरा डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुजरात सफदर हुसैन विरक से मुलाकात की। वजारत तवानाई की हिदायत पर सार्फिन के मसाइल के फौरी अजाले के लिए बिल्कुल वजारत तवानाई में खुली कचहरियों का सिलसिला आज भी जारी है और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई की हदायत पर सार्फिन की शिकायत के फौरी इजाले के लिए गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम गरजाकी गेट सब डिवीज़न में मौजूद हैं और हमारे साथ जो SDO सैयद वसीम बुखारी साहब हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं खुली कचहरियों के हवाले से। जी सर बताइए, जो खुली कचहरियाँ हो रही हैं इसमें आप क्या रिलीफ दे रहे हैं सार्फिन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजारत तवानाई की हिदायत के मुताबिक जनाब ये और सीवा कैपको जो हैं उनकी हिदायत के मुताबिक हम रोज़ाना की बुनियाद पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक खुली कचहरी का इनेकाद करें। मकसद ये है कि हमारे पास जो साइल आते हैं उनको मौका पर रिलीफ दिया जा सके। मज़ीद ये बताता चलूँ कि इसमें हमारे सीनियर अफसरान, जिसमें हमारे चीफ़ इंजीनियर्स, CO साहब ख़ुद, SC साहब, एक्शन हजरात, वो ख़ुद इन खुली कचहरियों में शिरकत करते हैं और ताकि जो भी किसी हमारे साइल का मसला होता है उसको मौका पर रिलीफ देकर उसके मसले को हल किया जा सके। जी ये थे सैयद वसीम बुखारी जो एडिशनल एक्सीएन हैं गरजाकी गेट सब डिवीज़न के। उनका यही कहना था कि जो इन खुली कचहरियों का मकसद है कि जो सार्फिन हैं उनकी शिकायत का फौरी अजाला और इन खुली कचहरियों में जो इनके सीनियर अफसरान हैं और बिलखुसूस जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव गैपको हैं वो भी सब डिवीज़न की सतह पर होने वाली खुली कचहरियों में वो खुद शिरकत कर रहे हैं ताकि जो सार्फिन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। जी डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने पंजाब में खुली कचहरी मुनक़्क़िद करने का हुक्म दिया। दफ्तर एंटी करप्शन ज़िला खानेवाल में डिप्टी डायरेक्टर राव अब्दुल गफ़ार के हमरा सर्कल ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद साजिद के साथ खुली कचहरी मुनक़्क़िद की।
اینٹی کرپشن آفس خانیوال میں منعقدہ کلی کچہری میں لوگوں کے سامنے مسائل سننے کے بعد ان کی داد رسی کی گئی ہے اور بہاڑی میں کلی کچہری منعقد ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انور خان بلوچ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن راؤ فیصل اور سرکل آفیسر منصور منیر خان نے عوامی مسائل سنے اور لوگوں کی داد رسی کی گئی۔ ضلع لودھرا میں بھی کھلی کچہری کا انعقاد ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لودھرا عمران عارف سیال، سرکل آفیسر علی حسن گیلانی نے عوام کے مسائل سنے اور لوگوں کے مسائل سننے کے بعد ان کو جلد از جلد انصاف ملنے کی یقین دہانی کروائی۔ دفتر میں منعقدہ کھلی کچہری سے عوام کے مسائل سننے کے بعد ان کے فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے، جبکہ عوام کی جانب سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کھلی کچہری لگانے کو خوش آئند اقدام قرار دیا ہے۔ حکومت پنجاب کے زیرو ٹالرنس پالیسی اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب کے ویژن پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ہدایت دی ہے۔ شیر گڑھ میں گزشتہ دنوں ہونے والی مونسون کی بارش کا پانی بازاروں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ حلقہ پی پی 186 میں منتخب عوامی نمائندوں کی لاپرواہی سے شیر گڑھ کے نواحی علاقے 23(1)A(L) میں منعقدہ متعدد علاقوں میں نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بازاروں اور گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ بازاروں اور گلیوں میں کھڑے پانی سے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور شدید گرمی میں بدبودار کھڑے پانی سے تعفن پھیلنے اور اس سے مہلک بیماریوں کے جراثیم پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے، جبکہ مساجد جانے کے لیے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہونے لگے ہیں، جس سے فرض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل علاقہ نے منتخب ہونے والے عوامی نمائندے سے مطالبہ کیا کہ نکاسی آب کے لیے خصوصی فنڈز جاری کروائیں تاکہ گلیوں اور بازاروں میں نالیاں بنوائی جا سکیں۔ پاک آرمی جونیئر کینٹ کی جانب سے الہ آباد RHC میں شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ میں بچوں، مرد و خواتین سمیت 1500 مریضوں کا طبی معائنہ کیا گیا ہے اور مریضوں کے بیش قیمت ٹیسٹ کے علاوہ مفت ادویات اور میڈیکل ہسٹری بھی فراہم کی گئی ہے۔ پاک فوج کے ماہر ڈاکٹرز اور آرمی میڈیکل اسٹاف نے صحت کے علاوہ اسکن، آنکھوں کے امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی ہے اور شہریوں نے عوامی بہبود کے لیے پاک فوج کی خدمات کو خوب سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بیرپور خاص میں سبزیاں تو زمین پر ہی ہیں مگر ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس رضا ملک اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ خاص میں سبزیوں کی اونچی اڑان جاری ہے۔ ویسے تو سبزیاں زمین پر ہیں مگر ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ شہر بھر میں فروخت ہونے والی سبزیوں کے نرخ فی کلو 250 روپے سے 300 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پیاز 250 روپے کلو ہے، ٹماٹر 200 روپے کلو ہے۔ بندہ کیا پکائے اور کیا کھائے؟ غریب، یقین کریں ہم خود اتنے غریب ہیں کہ میں سلائی کر کے گزارا کرتی ہوں، میرے شوہر مزدوری کرتے ہیں۔ سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، سبزی ہوئی، ٹماٹر ہوا، لہسن ہوا، ادرک ہوا، آلو ہوئے، ہر آئٹم مہنگا ہو گیا۔ غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا اپنا؟ تو اتنی مہنگی ہے یہاں پر ہے نا، 200 روپے تو کلو ٹماٹر ہے، غریب آدمی کیا خریدے گا؟ اب کیا مٹیاں کھائیں ہم، کیا کریں؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، حکومت سبزیوں کی نرخوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ اویس رضا ملک، میٹرو 1 نیوز، میرپور خاص۔ ملتان میں دہلی گیٹ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی شراب کی 1200 بوتلیں برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ملتان سے جواد چودھری کی اس رپورٹ میں۔ سی پی او ملتان صادق علی کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اسی سلسلہ میں دہلی گیٹ پولیس نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مسوان چوک کے قریب ایک شہروز ڈالے کو روکا۔ دوران چیکنگ ڈالے سے امپورٹڈ شراب کی 1200 بوتلیں برآمد ہونے پر 2 شراب فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت شیر علی ولد غلام آباد سکنہ تلمبا اور افتخار علی ولد قاسم علی سکنہ بستی ملوک سے ہوئی ہے۔ پکڑے جانے والے ملزمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے
ہوئے بتایا کہ وہ بدنام زمانہ منشیات فروش خالد سین کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ شراب اسی کے کہنے پر سپلائی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے برآمد شدہ شراب اور ڈالے کو قبضے میں لے کر دونوں ملزمان اور خالد سین کے خلاف مقدمہ نمبر 639/24 تھانہ دہلی گیٹ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ سرغنہ خالد سین کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایس پی سٹی ڈویژن حسن رضا کھاکی کی زیر نگرانی اور ایس ایچ او تھانہ دہلی گیٹ محمد خان کی سربراہی میں سب انسپیکٹر محمد جنید شہاب اور دیگر افسران کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے شراب برآمد کی۔ جواد چودھری، میٹرو ون نیوز، ملتان۔ اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے چلیں تاندیا والا سے، جہاں تھانہ سٹی کے علاقے محلہ فیصل ٹاؤن میں پولیس کا ملزمان سے مبینہ مقابلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ تاندیا والے کے تھانہ سٹی کی حدود میں نامعلوم ڈاکوؤں نے ڈچکوٹ روڈ پر ڈکیتی کی واردات کی ہے۔ ایگل اسکواڈ کے کانسٹیبل خادم اور ٹیم نے ناکے پر ڈاکوؤں کو روکا۔ ڈاکوؤں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور پولیس ٹیم نے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور ڈاکو محلہ فیصل ٹاؤن میں مکان میں داخل ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں دونوں ڈاکو موقع پر ہی مارے گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر سی پی او فیصل آباد کامران عادل سمیت دیگر اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے پولیس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ جتوئی کے نواحی علاقہ بستی غزن میں 2 فریقوں میں لڑائی، ایک شخص کا چاقو سے کان کاٹ ڈالا ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ جتوئی کے نواحی علاقہ بستی غزن میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے اور لڑائی کے دوران ایک شخص کا کان کاٹ ڈالا۔ متاثرہ شخص کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ جتوئی میں مبینہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ شخص نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5 ملزمان نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر میرا کان کاٹ کر بہت زیادتی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور آئی جی پنجاب مجھے فوری طور پر انصاف فراہم کریں۔ پتوکی کے علاقہ چوک سکندر میں جاگیردار نے 2 مزدور خواتین کو درخت سے باندھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جاگیردار کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم علی شاہ کھیت سے جامن توڑنے پر مشتعل ہوا اور خواتین کو پکڑ کر درخت سے باندھا، ڈنڈوں، سوٹوں اور کلہاڑیوں سے تشدد کیا، خواتین کے کپڑے پھاڑ دیے۔ پولیس نے مرکزی ملزم علی شاہ کو گرفتار کر لیا۔ کبیر والا میں شو روم پر 5 مسلح ڈاکوؤں کی عملے کو یرغمال بنا کر لوٹ مار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کبیر والا میں تھانہ عبدالحکیم کی حدود میں ڈاکو شو روم سے 5 لاکھ روپے نقدی اور 7 موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ انہی شاہدین کے مطابق ڈاکو 15 منٹ تک تسلی سے شو روم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پتوکی کے نواحی علاقے سرائے مغل میں 2 مسلح ڈاکوؤں نے فیملی کو لوٹ لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متاثرہ فیملی سے روڈ سے گزر رہی تھی کہ 2 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک لیا۔ ڈاکوؤں نے ہزاروں روپے نقدی رقم اور خواتین سے پرس بھی چھین لیے۔ ڈاکو شناختی کارڈز اور دیگر قیمتی سامان بھی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سرائے مغل پولیس نے 2 مسلح ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ تھانہ ظاہر پیر کی حدود میں غریب محنت کش گولے فروش کی 14 سالہ بچی کو بااثر افراد نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظاہر پیر سے انتظار اکرام۔
تھانہ ظاہر پیر کی حدود موضع پر لولائی بستی بلاول گوپان کے غریب محنت کا شٹی 14 سالہ معصوم بچی کو درندوں نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. معصوم بچی کے والد گولا فروش ہیں جو کہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. ملزمان کے خلاف تھانہ ظاہر پیر میں FIR درج تو ہو گئی مگر تاحال 2 ہفتے گزرنے کے بعد ابھی تک گرفتار نہ ہو سکا. بچی نال ظلم سے 14 سال دی بچی ہے. کئی پولیس والے کئی یہ کرنے کا پرچہ کٹا رکھے جا. اسا وزیر اعلیٰ کو بھی کروں اساڑی انصاف کریں. میں ڈھیلا انصاف کریں. ملازم نہ کہیں وقت سے پتلے. یہ میری پوتری نال زیاد کی تھی زہر سال دا مرتے ہونا تھا ہر کاتے مروں کے نہیں بنوں. اساڑی کوئی نہیں سنتا تھا بج ٹھاک پیوں. جتا وے تو دھکا مل دن ساکوت. بچی کا متاثرہ خاندان انتہائی غریب ہے جبکہ ملزمان ذوالفقار گبانگ باسر ہے جسے وہ ابھی تک گرفتار نہ ہو سکا. بچی کے متاثرہ خاندان نے DPO رحمیار خان DSP خانپور IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ انتظار کرم واگھا، میٹرو 1 نیوز، ظاہر پیر. قصور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہو گئی. ٹائر جلا کر بلے شاہ روڈ بند کر دی. گھنٹوں ٹریفک جیم رہا. شہر قصور کے شہریوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف بلے شاہ روڈ ٹائر جلا کر بلاک کر کے بھرپور احتجاج کیا. مظاہرین حکومت وقت اور لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے اور کئی گھنٹوں تک روڈ بلاک رہی جس کے بعد ٹریفک کی روانی انتہائی سست روی کا شکار رہی. جبکہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر بھر کے تمام فیڈرز پر روزانے کے بنیاد پر کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ اب معمول بن گئی ہے اور سخت گرمی اور ہاؤس میں طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا دی ہے. حیدرآباد میں ہیسکو کے مظالم عروج پر ہیں. نہ صرف عام عوام بلکہ تاجر بھی ان مظالم سے تنگ آ گئے ہیں. تاجر کہتے ہیں کہ شہر سے کاروبار بند کرنا اور ملک چھوڑ کر دیار غیر میں چلے جانا ہی اب آخری راستہ رہ گیا ہے. حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف عمران خان. ہمارا انڈیپینڈنٹ فگر ہے جس کے ہم نے 2,66,51,578 روپے ان کے چالان بھرے ہوئے ہمارے پاس. کل میں نے میرے بیٹوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ بیٹا تم لوگ نکلو بھائی، میں تمہاری لائف خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں. حیدرآباد میں ہیسکو کے مظالم کا شکار عام عوام تو ہیں ہی مگر شہر کے تاجر بھی ان مظالم کی لپیٹ میں ہیں. شہر میں گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش عروج پر ہے. یہ اتنا بڑا مارٹ ہے، آپ بتاؤ یہاں پہ ہر چیز فیڈرل ان کا اپنا ہے، انہوں نے ٹیکس ہر چیز پورا ہے، اس کے بعد بھی یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کو والوں کو کوئی جون تک نہیں رکھتی ہے سر پہ. ایک ہیسکو کا چیف آتا ہے 6 مہینے رہتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے. یہاں پہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی لوگوں کے ساتھ. حیدرآباد کے تاجروں کا کہنا ہے کہ الگ فیڈر لینے اور کروڑوں روپے اس کی مد میں ادا کرنے کے باوجود گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور بجلی کا بل اس کے باوجود بھی حد سے زیادہ آتے ہیں. ہمارا انڈیپینڈنٹ فیڈر ہے جس کے ہم نے 2,66,51,578 روپے ان کے چالان بھرے ہوئے ہمارے پاس. ہم نے انڈیپینڈنٹ فیڈر اسی لیے لیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن جب سے ہماری لائٹ آن ہوئی ہے، جب سے کنٹینیو لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے، کاروباری حضرت جائے تو کہاں جائے. کاروبار کی جگہ پہ لائٹ نہیں، گھر پر لائٹ نہیں، گھر پر گیس نہیں، گھر پر پانی نہیں. کل میں نے میرے بیٹوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ بیٹا تم لوگ نکلو باہر، میں تمہاری لائف خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں. اسی طریقے سے تمام کاروباری حضرات یہی سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے. حیدرآباد کے تاجر ہیسکو کے مظالم سے تنگ آ کر آخرکار شہر سے اپنا کاروبار بند کرنے اور دیار غیر میں اپنا کاروبار چلانے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ عمران خان، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جہلم میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. ملزمان کی فائرنگ کرتے اور فرار ہونے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس کے مطابق فائرنگ سے تنویر شاہ اور نصیر احمد شدید زخمی ہوئے. موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے. تنویر شاہ کے بیان کے مطابق مخالفین نے دھمکیوں کے بعد مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے. FIR کے مطابق مضروب تنویر شاہ مخالفین کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے. چیف آفیسر بلدیہ خانقاہ ڈوگرہ رانا محمد اسلم کی تقریب ریٹائرمنٹ میں اہم سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. چیف آفیسر میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ رانا محمد اسلم کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. ملازمین رانا محمد اسلم کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے. تحائف دیے صحافی ثقلین عباس, چودھری شفیق احمد, جٹ حاجی طارق محمود, عاجز مہر, شبیر حسین, میونسپل کمیٹی کے شعیب احمد شاہ, مخدوم احمد زاہد, رفیق میاں, فضل عباس ڈوگر, عارف حسین, محمد اصغر صابری, محمد بلال خان اور دیگر ملازمین نے رانا محمد اسلم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. دوران ملازمت شہریوں کی بھرپور خدمات سر انجام دینے پر رانا محمد اسلم اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی گئی. رانا محمد اسلم نے عزت افزائی کرنے پر تمام احباب کا شکریہ ادا کیا. سابقہ شوہر جان کا دشمن بن گیا ہے. 2 سال قبل عدالت کے ذریعے خلا لینے والی خاتون نے اپنے سابقہ شوہر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سیف اللہ نے گھر میں گھس کر تشدد کیا, سونے کے زیورات, 3 لاکھ روپے کیش اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا. میرپور خاص کے رہائشی میاں بیوی ناہید بھٹی نے اپنے شوہر عارف بھٹی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 2 سال قبل اپنے پہلے شوہر سیف اللہ سے عدالت کے ذریعے خلا لے کر محمد عارف بھٹی سے پسند کی شادی کی ہے. چند روز قبل میرے سابقہ شوہر نے مسلح ہو کر زبردستی داخل ہو کر گھر میں مجھ پر تشدد کیا ہے اور گھر میں موجود 3 لاکھ روپے کیش اور سونے کے زیورات سمیت دیگر قیمتی سامان بھی ساتھ لے گیا ہے. جس کے بعد میرے سابقہ شوہر سیف اللہ نے تھانہ کوٹ غلام محمد میں میرے شوہر محمد عارف بھٹی کے خلاف میرے اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے. ہم نے سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد میں پٹیشن داخل کی ہے. میرے بچے بھی میرے سابقہ شوہر کے قبضے میں ہیں. ہم اپنی جان بچا کر میرپور خاص سے یہاں پہنچے ہیں. متاثرہ خاتون نے بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے انصاف و تحفظ فراہم کیا جائے. جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بے شک سب تو پی کے سوئی رہے, لیکن یہ پولیٹیکل ورکرز, یہ خواتین جنہوں نے پورے 1.5 سال سے ٹارچر برداشت کری تھی, جیلوں میں بھی رہی ہیں, باہر بھی اور اب رخ کر لیتے ہیں کراچی کے ایکسپو سینٹر کا, جہاں بین الاقوامی نوعیت کی سولر کی نمائش سج گئی ہے. براہ راست تفصیلات جانتے ہیں احمد اسحاق سے. احمد, اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل دنیا بھر کو جہاں کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سولرائزیشن کی جانب بڑھتی ہمیں نظر آتی ہے. اور اگر کراچی اور پاکستان کی بات کر لی جائے تو عوام الناس کا جو رجحان ہے وہ بھی اس جانب خاصا بڑھ رہا ہے. میں اس وقت کراچی کے سینٹر میں موجود ہوں, جہاں پر ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ سولر کی ISEM نامی ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا ہے, جہاں پر ملکی اور بین الاقوامی نوعیت کی جو کہ کمپنیز ہیں وہ شریک ہیں اور اپنے جدید جو کہ پروڈکٹس, خواہ وہ سولر پلیٹس ہوں, کمپریسرز ہوں یا اسی طریقے سے دیگر مصنوعات لے کر آئے ہیں اور متعارف کروا رہے ہیں. ہمارے ایک تاتا بندہ ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر آنر موجود ہیں ایسی ایک کمپنی کے. جناب بتائیے گا اس نوعیت کی جو کہ ایگزیبیشن ہے کیسا عوام کا رجحان دیکھتے ہیں, کیسا رسپانس آ رہا ہے جناب؟ ابھی جو اس سال ہمارے یہاں کلاؤڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اس کی بیسیکلی وجہ ہمارے یہاں جو کے الیکٹرک ہے کراچی میں, تو اس کا ریٹ آف یونٹ بہت زیادہ ہے, وہ 65 پر یونٹ ہے. تو اس کی وجہ سے جو سیلی پرسنٹ ہے وہ افورڈیبل اب ختم ہو گیا. اب کے الیکٹرک کا جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو اس کی بنیاد پر اب ہمارے پاس سیکنڈ آپشن, اونلی فرسٹ اینڈ لاسٹ آپشن
सोलर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अब हमारे पास जो खुसूसन कराची की पब्लिक है वो हर कच्चे मतलब छोटे और बड़े घर के अंदर सोलर लगेगा। छोटे घर में छोटा लग जाएगा सिस्टम 1 और 2 kV का, और बड़े घर में जो है वो 5-6 किलोवाट का लेकिन हर घर में अब सोलर लगेगा, ये 100% है। आजम को वाज़ेह तौर पर हमने जाना कहना रहा यही है कि उनका महंगी बिजली का मुतबादिल सोलर ही है, और जिस तरीके से शदीद गर्मी पाकिस्तान में बसने वालों को उसका सामना रहता है, तो उस लिहाज से अगर सोलर की जानिब पाकिस्तान बढ़ता है या कराची गामजन रहता है तो यकीनी तौर पर महंगी बिजली से भी कराची वालों को छुटकारा मिल सकेगा। इसी तरीके से जब डिजिटलाइज हम देखते हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी यानी बढ़ रही है, तो उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान भी जाने बढ़ता हमें नज़र आता है। एक्सपो सेंटर में 2 हॉल्स है जहाँ पर इस एग्जीबिशन का इनेकाद है, और आवाम का एक तांता बंदा हमें नज़र आता है। 100 से ज़ायद कंपनीज़ हैं मुल्की और गैर मुल्की जो कि अपने प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं, और जहाँ पर आवाम का ख़रीदारी के लिए उनकी कीमतों के हवाले से उनकी जो कि टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मुतारिफ जो कि करवा गई हैं, उनकी मालूमात के हवाले से एक तांता बंदा हमें नज़र आता है। जी ठीक है, हमारे साथ अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।